جو انہوں نے، ایک یزیدی ٹولہ نے حسین کے نانا کے ممبر پر بیٹھ کر اتنا جھوٹ بولا ہے، اتنے کہانی گڑی ہیں کہ دین و اسلام سے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ اپنی منطقی سے مزاج میں بات بناتا ہے کہ یہ ایک فرقہ یہ کہتا ہے حسین کربلا کے مقتل میں گئے یا نہیں، یا خاندان اپنے خانوادے کو لے کے گئے، ایک ٹولہ کہتا ہے حسین کس لیے گئے، انہوں نے ایک گروہ یہ کہتا ہے، یہ گروہ وہ کہتا ہے، اس طرح اپنے منطقی باتیں کر کر عوام الناس کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے یہ کربلا کا واقعہ، یہ جو کربلا ہے یہ مشیت الہی ہے، یہ اللہ کے علم ہے۔ جب ابھی قصص الانبیاء، آپ قصص الانبیاء کا مطالعہ کیجئے، ابھی آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کے علم میں یہ کرب و بلا بپا ہونا تھا۔ یہ کرب و بلا کے امتحان کے لیے اللہ نے فرزند رسول حسین ابن علی کو چن لیا تھا۔ کیا کہنے، اس کی وضاحت اللہ نے قرآن میں بھی رکھی ہے۔ جب اللہ یہ انسانی نظام کو سمجھانے کے لیے جب حق اور باطل کو آشنا کیا، واضح کر دیا، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ بتانے کے لیے سب سے پہلے آدم سے پہلے، یعنی ان کے دو جو اولاد آدم ہیں کہیں غلطی نہ کر بیٹھے، آدم میں اولاد کے سامنے حق اور باطل کا واضح کرنے کے لیے سب سے پہلے آدم کو نبی بنا کر، نائب بنا کر، ہدایت کا سرچشمہ بنا کر آدم کو بھیجا، پھر اس کی اولاد کے سامنے حق کیا ہے باطل کیا ہے واضح کر دیا۔ آپ کو تو پتا ہے یہ ہدایت کے سلسلے کو اللہ نے خرنن بے خرنن اپنے نبی کے ذریعے، اپنے نائب کے ذریعے دنیا کو ہدایت دیتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کا علم جو ام الکتاب قرآن میں ہے، وہ قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت، روشنی اور جد شریعت مصطفیٰ ہے، اللہ کے قانون ہیں اور اللہ کی ہدایت ہے اور اللہ کے تعلیمات ہیں، ہم تک پہنچائے۔ 23 سال کے عرصے میں ہمارے نبی نے اللہ کا پیغام ہم کو سارا پیغام دے دیا، لیکن امت 10 ہجری کے بعد، 10 ہجری میں میرے آقا اس دنیا کو چھوڑ کر گئے۔ چھوڑتے وقت ہدایت کی تھی، ہدایت آخری خطبے میں جب سرکار نے حجت الوداع کے موقع پر غدیر نامی قوم کے مقام میں 1,24,000 کم و بیش اصحاب کرام کو مخاطب ہو کر کہا، جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ اے حبیب، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 ہے، اے حبیب آپ پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کے اوپر نازل ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے کار رسالت کا کام انجام نہیں دیا۔ تو میرے آقا نے سارے اصحاب سے وعدہ لیا، سارے اصحاب کو پوچھا کیا میں نے سارا آپ کو اللہ کا آسمانی پیغام نہیں پہنچایا؟ تو سارے صحابہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، آپ نے پیغام پہنچایا ہے۔ تو حضرت علی کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کے بھی مولا ہیں۔ اب میرے مولا مشکل کشا سرکار جب یہ بات کہے، ہمارے نبی کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، اول ما خلق نوری، اس کے بعد
اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے حبیب میں نے آپ کے خاطر آپ کے درجات کو بلند کیا. لولاک لما خلقت الافلاک وعرف بعدهم الدرجات. اتنا ذکر کو بلند کیا نبی کے، اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. سارے انبیاء نبی کے صدقے، یہ ساری کائنات، وجہ کائنات ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جب آپ نے من کنت مولا فہذا علی مولا کہا، علی المرتضی کا بازو بلند کر کے کہا میں جس کا مولا ہوں. یہ محمد کل کائنات کے مولا ہیں، آدم کے بھی مولا ہیں، نوح کے بھی مولا ہیں، ابراہیم کے بھی مولا ہیں، موسیٰ کے بھی مولا ہیں، عیسیٰ کے بھی مولا ہیں، تمام انبیاء کے بھی مولا ہیں، کل کائنات کے بھی مولا ہیں. سرکار نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں، یہ علی بھی اس کے مولا ہیں. یہ اہل بیت اور میرے مصطفیٰ کا رشتہ منیت کا رشتہ ہے، منیت کا رشتہ. یعنی یہ جان ہے، جان نفس رسول ہے، نفس رسول ہے. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. حسن منی وانا من الحسن، میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. علی منی وانا